اس لیکچر میں ہم ایکسپلور کریں گے کچھ ایڈوبی پریمیئر کے ٹولز. جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ٹولز جو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کو سارے ٹولز ہی استعمال کریں گے یا سارے ٹولز کو رٹا لگائیں گے تو ہی آپ اچھا ایڈیٹر بن سکتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ٹولز ہوتے ہیں بیسکلی یہ آپ کو آپ کے ورک فلو کو اسپیڈ اپ کرنے میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور جتنا ہی بہتر آپ کا ورک فلو تیز ہوگا، آپ اسپیڈی اپنا ایڈٹ کو لے کے چلیں گے، اتنا ہی آپ بچ سکیں گے فرسٹریشن سے اور اتنا ہی آپ کا آؤٹ پٹ بہتر آ سکے گی. چلے ہم ان کو ایکسپلور کرتے ہیں. جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس ٹول ونڈو کچھ اس طرح سے ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹولز موجود ہیں. ورک اسپیس کی حساب سے جو میری ورک اسپیس سلیکٹ ہے عمیر، اس میں اس کو میں نے یہاں پر ایڈجسٹ کیا ہوا ہے. یہ اور جگہوں پہ بھی ایڈجسٹ ہو سکتی ہے، آپ کی اپنی سہولت کے حساب سے آپ اس کو کہیں اور موو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس وقت میں اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا بہتر ویزیبل ہو سکے. تو یہ سارے ٹولز ہیں جن کو آپ اپنے ایڈٹ پہ یوز کر سکتے ہیں، ٹائم لائن پہ ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلا ٹول جو ہمارے پاس ہے وہ سلیکشن ٹول ہے اور اس کی شارٹ کی ہے وی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ ہی یہ سلیکٹ ہوتا ہے اور آپ کہیں پر بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ٹول آپ کے سافٹ ویئر کھلتے ساتھ ہی یہ ٹول آپ کا بائی ڈیفالٹ سلیکٹ ہوگا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو آپ اس سے سلیکشن کر سکتے ہیں. آپ اس سے چاہیں تو ملٹیپل کلپس کی سلیکشن کر سکتے ہیں. آپ اس کو اس طرح ڈریگ کریں گے، آپ سارے کلپس کو ایک ساتھ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور وہی اگر ٹائم لائن کو آپ نے زوم آؤٹ کیا ہوا ہو، آپ چاہیں تو اس طرح سے بھی اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کچھ مرضی کے کلپ سلیکٹ کرنے ہیں تو آپ شفٹ پریس کریں گے تو آپ بیچ بیچ میں سے بھی کلپس کو اسکپ کر کے سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس ٹول کے اور بھی بہت فائدے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے اپنا جو فوٹیج تھا اس کی سلیکشن کی اپنے سورس ونڈو کے تھرو، اور ٹائم لائن پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو شارٹ تھا آپ کا، مے بی اس کا آؤٹ پوائنٹ اور کم ہونا چاہیے تھا، یا مے بی اس کو بس آپ کو یہاں پہ روک دینا چاہیے تھا. تو اسی ٹول کی مدد سے آپ اس کی سلیکشن، آؤٹ پوائنٹ کی سلیکشن کو چینج کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں اس کو اگر اس کے آؤٹ پوائنٹ پہ بالکل یہاں پہ لے کے جاؤں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو آپ کا آئیکن جو اس وقت ماؤس کا کرسر تھا وہ اس وقت کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے. اور یہاں پہ میں کلک کر کے اس کو جب اس کے ساتھ جوڑوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو کلپ تھا جو وہاں تک ایک پوائنٹ تک کھلا ہوا تھا اس کو ہم نے تھوڑا سا ٹرم کر دیا، یا آپ کہہ لیں اس کا آؤٹ پوائنٹ ہم نے چینج کر دیا اور اس کو ہم نے تھوڑا چھوٹا کر دیا. اسی طرح سے ہم ان پوائنٹ کو بھی کر سکتے ہیں کہ اگر یہ کلپ مجھے یہاں سے چاہیے اور میری سلیکشن غلط ہو گئی ہے، یا میں نے اس کو صحیح طرح سے میں نے ابھی سلیکٹ کیا ہی نہیں، میں نے ڈائریکٹ میں اس کو ٹائم لائن پہ لے آیا ہوں، تو میں یہاں سے اسی ٹول بائی ڈیفالٹ جو سلیکشن ٹول ہے اسی کو بالکل اس کے انیشیل پوائنٹ پہ لے کے جاؤں گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ان پوائنٹ اس وقت کم ہو چکا ہے اور یہ فوٹیج مزید ٹرم ہو چکا ہے. تو سلیکشن کے ساتھ ساتھ آپ کی ایڈٹ میں بھی یہ ٹول کافی ہیلپ فل ہے. سیکنڈ ٹول ہمارے پاس یہاں پر ٹریک سلیکٹ ٹول ہے. بہت امپورٹنٹ ٹول ہے یہ بھی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کا آئیکن جو ہے یہاں پر ٹائم لائن پہ بدل چکا ہے. پہلے آپ کے پاس سلیکشن ٹول تھا جو کہ اس طرح سے تھا اور اس کی شارٹ کی ہے اے ٹریک سلیکٹ کی، تو آپ کے پاس اس وقت آئیکن اس کا اس طرح سے ہو چکا ہے. تو بیسکلی کرتا کیا ہے کہ آپ کے ٹریک پہ کچھ بھی آگے پڑا ہوا ہو یہ اس کو سلیکٹ کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس ملٹیپل لیئرز میں کیوں نہ کام ہو، آڈیو میں، ویڈیو میں، کہیں پر بھی، تو جس پوائنٹ پہ میں جا کے اس کو کلک کروں گا تو اس پوائنٹ سے آگے جتنی بھی ویڈیو یا آڈیو ہیں وہ اس کو سلیکٹ کر لے گا. اگر میں اس کو یہاں پہ کلک کرتا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس ایریا سے میں نے کلک کیا تھا اس کے آگے پوری ٹائم لائن آپ کے پاس سلیکٹ ہو چکی ہے، خواہ وہ اوپر لیئرز میں کیوں نہ ہو چیزیں، یا آڈیو میں یا ویڈیو میں. اگر آپ نے سمپل ایک ٹریک کو سلیکٹ کرنا ہو، آپ نہیں چاہتے کہ اوپر لیئرز میں، جس طرح میں آپ کو دکھاؤں کہ اگر آپ کے پاس اوپر لیئرز میں بھی چیزیں ہوں تو یہی ٹول آپ کا ان کو بھی سلیکٹ کر لے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ بھی سلیکٹ ہو چکی ہے.
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پورا ٹریک سلیکٹ ہو جائے، پورے ٹریک میں جتنا بھی مٹیریل ہے وہ سلیکٹ ہو جائے، تو جو ہمارا ٹریک سلیکشن ٹول ہے، اگر میں اس کے ساتھ شفٹ پریس کر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ ایک ٹریک کو سلیکٹ کر رہا ہے جس ٹریک کے اوپر آپ اس کو کلک کرتے ہیں، نہ کہ وہ ساری چیزوں کو سلیکٹ کر رہا ہے جو کہ اوپر لیئرز میں تھی یا پھر نیچے لیئرز میں تھی۔ جن ٹول کے آگے آپ کے پاس چھوٹا سا ایک ایرو بنا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اور بھی ٹولز اور بھی آپشنز موجود ہیں۔ اس کو آپ نے ایک لانگ کلک کر کے رکھنا ہے، ہولڈ کر کے رکھنا ہے آپ نے اس کو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ٹول اس میں اور بھی آ رہا ہے جو بیسیکلی ہے تو وہ بھی ٹریک سلیکٹ ٹول، لیکن وہ بیسیکلی آپ کو پیچھے والا ڈیٹا جو آپ کے ٹائم لائن پر ہے وہ سلیکٹ کرنے میں مدد کرے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے ٹریک سلیکٹ ٹول سے ہم نے آگے والا سارا ڈیٹا سلیکٹ کیا تھا، اور اس سے ہم بیکورڈ جو ٹائم لائن پہ پیچھے چیزیں پڑی ہیں ان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ مقصد صرف سلیکٹ کرنا ہی نہیں ہوتا ہے، ان کو اے سے میں نے دوبارہ کیا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بیچ میں کچھ انسرٹ کرنا ہے یا آپ نے کسی اپنے ایڈٹ کو موو کرنا ہے تو آپ اس ٹریک سلیکٹ کے تھرو ایزیلی موو کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پر ہے رولنگ ایڈٹ ٹول۔ شارٹ کی اس کی این ہے، اگر میں خالی این بھی پریس کروں تو میرے پاس رولنگ ایڈٹ ٹول، دیکھیں آپ کے پاس آئیکن بدل چکا ہے۔ تو یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ آپ کے پاس جب دو چیزیں کٹ میں یہاں اس طرح پڑی ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس والے کٹ کو، جو پہلے والا کٹ ہے، اس کے آؤٹ پوائنٹ کو مزید ایکسپینڈ کر دیں، اور جو نیکسٹ کٹ ہے اس کے ان پوائنٹ کو آپ کم کرتے جائیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اس کو کر کے دیکھیں یہاں پر، تو یہ میں نے کلک کیا اور اب میں اس کو آگے ڈریگ کر رہا ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پچھلا کلپ تھا آپ کے پاس وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جو نیکسٹ کلپ ہے وہ اس کا ان پوائنٹ کم ہو رہا ہے۔ تو ایک کا آؤٹ پوائنٹ بڑھ رہا ہے اور دوسرے کا ان پوائنٹ کم ہو رہا ہے، اور آپ کو اوپر یہاں پر پروگرام مانیٹر میں بھی کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ آپ کا ایڈٹ کس طرح سے بننے لگا ہے، کیونکہ ایک لیفٹ ونڈو پہ آپ کو وہ اس کا آؤٹ پوائنٹ دکھا رہا ہے کہ وہ اتنا ایکسپینڈ ہو چکا ہے، اور رائٹ پہ آپ کو ان پوائنٹ دکھا رہا ہے وہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کلپ یہاں اتنا بڑا تھا اس کو ہم نے رولنگ ایڈٹ ٹول سے چھوٹا کر دیا، اور ہم پلے کر کے بھی دیکھتے ہیں اس وقت ہمارا ایڈٹ بھی چینج ہو چکا ہے۔ اسی کو ہم مزید ایکسپینڈ کر کے دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ریپل ایڈٹ ٹول موجود ہے جس کی شارٹ کی ہے ہمارے پاس بی۔ اس ٹول کا آپ کے پاس کیا فائدہ ہے کہ اگر آپ کو اپنا ایڈٹ، یہ آپ نے فائل سلیکٹ کی تھی اور آپ کو یہ فائل یہاں تک چاہیے، اور آپ چاہتے ہیں کہ بس اس کے بعد یہاں پر کٹ ہو جائے یہ، اور نیکسٹ سارا ایڈٹ آپ کا ایک ساتھ پیچھے آ کے واپس جڑ جائے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ریپل ایڈٹ ٹول ہے، اگر آپ اس کو یہاں سے اتنا ایریا کو بند کرنا چاہیں گے تو آؤٹ پوائنٹ اس نے کم کر دیا، ساتھ میں اس نے آگے جتنا بھی ایڈٹ تھا اس کو ایک ساتھ وہاں پہ جوڑ دیا، ریپل کر دیا اس کو ایک ساتھ۔ اگر ہم اس ٹول سے نہ کرتے، مثال کے طور پہ اس وقت اس نے یہ چیز کی ہے کہ ہم اس کو پہلے یہاں پر کٹ کرتے، پھر ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے، اور پھر ہم ان کو میں بھی ٹریک سلیکٹ سے واپس جوڑتے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایک ٹول سے، ریپل ایڈٹ ٹول سے، آپ نے اپنے کرنٹ فوٹیج کو جس پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کو آپ نے اس کا آؤٹ پوائنٹ چھوٹا بھی کر دیا، ٹرم کر دیا فوٹیج کو آپ نے، اور آگے سارا ایڈٹ آپ نے ایز اٹ از اس کو پیچھے ساتھ جوڑ دیا، اس کے انڈو کر دیا میں نے۔ اس کے بعد میرے پاس ٹول ہے ریٹ اسٹریچ، شارٹ کی ہے اس کی آر۔ ریٹ اسٹریچ بیسیکلی کیا کرتا ہے، اس کی اسپیڈ کو چینج کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس یہ شارٹ آپ کو یہاں سے چاہیے تھا، اب آپ نے کیا کیا، آپ نے بے شک اپنی سلیکشن ٹول سے اس کو چھوٹا کر دیا، لیکن اگر آپ اس کو اس کے ساتھ اب جوڑ دیں گے تو یہ آگے بھی گیپ بن جائے گا، اور اگر پچھلا ایڈٹ سارا جوڑ دیں گے تو آگے بھی فردر گیپ بن جائے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں وہ گیپ نہ بنے اور آپ اس کلپ کو اسی ایریا کے اندر ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریٹ اسٹریچ ٹول یوز کر سکتے ہیں، آر اس کی شارٹ کی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس کی اسپیڈ کو سلو کر دے گا۔ اگر میں نے یہاں پر ریٹ اسٹریچ ٹول کو یوز کرتے ہوئے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا
تو اس وقت اس کی اسپیڈ جو 100% بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے وہ یہاں پر آپ کو یہ لکھی نظر آ رہی ہے، جو اس وقت 82.72 ہو چکی ہے. تو بیسیکلی اس نے اس کی اسپیڈ کو سلو کر دیا. آپ اوور آل بھی اس کی اسپیڈ کو خالی یوز کرنے کے لیے ریٹ اسٹریچ یوز کر سکتے ہیں. اگر میں اس کو آگے کی طرف ایکسپینڈ کروں گا تو یہ سلو مو ہو رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شارٹ میرے پاس اب میں نے پلے کیا ہے تو یہ سلو ہو چکا ہے. اس کی اسپیڈ اس وقت 13% ہے. اور اسی طرح اگر میں کسی اور کلپ کے اوپر اس کو اپلائی کروں اور میں اس کو اسپیڈ اپ کرنا چاہوں تو یہ میرے پاس کلپ ہے. اس وقت اس کلپ کو میں یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ ایک ڈرون شاٹ ہے اور اس کی موومنٹ اس طرح سے ہے. اگر یہاں سے میں اپنا ریٹ اسٹریچ ٹول سلیکٹ کروں اور اس کلپ کو یہاں سے میں اس طرح چھوٹا کر دوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کی اسپیڈ جو ہے وہ بیسیکلی تیز ہو چکی ہے. اور اس پہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 931% اس کی آ رہی ہے اسپیڈ کی. میں چاہوں تو اور تیز کر سکتا ہوں اس کو. دوبارہ ہم اس کو پریویو کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس کی اسپیڈ پہ فرق پڑ چکا ہے بہت زیادہ. آپ سلو بھی کر سکتے ہیں اس کو اور آپ اس کو فاسٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور میجر ٹول ہے جو کہ ریزر ٹول، شارٹ کی اس کی سی ہے. ریزر ٹول بیسیکلی کٹ کرتا ہے. اگر آپ کو کسی بھی فوٹیج کے بیچ میں سے کہیں پر بھی آپ کو کٹ لگانا ہو، ایڈٹ کرنا ہو، آپ ریزر ٹول سے کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا کلپ ٹائم لائن پہ سپلٹ ہو چکا ہے. میں اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں ورٹیکل. اور اگر مجھے اس شارٹ کو یہاں تک دوبارہ کٹ کرنا ہے، آپ کا ایک سنگل کلپ تھا یہاں پر ایڈٹ ہو کے یہاں پر ریزر ٹول یوز کرتے ہوئے ایک کٹ، دو کٹ ہم نے یہاں پہ لگا لیے. اور ہم چاہیں تو اس بیچ والے پورشن کو ڈیلیٹ کر دیں. اس بلینک ایریا پہ اگر میں رائٹ کلک کروں گا تو ریپل ڈیلیٹ، اس کا مطلب ہے کہ آگے والا سارا ایڈٹ آپ کے ساتھ پیچھے جڑ جاتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ میں سے ایک ہی کلپ کے چلتے ہوئے ہم نے بیچ میں سے شارٹ نکال دیا ریزر ٹول کی مدد سے. کوئک ہم اس کو یہاں پر دوبارہ اپلائی کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ریزر ٹول یہاں سے لے کے یہاں تک، دوبارہ سلیکشن ٹول پکڑا اپنا اور ڈیلیٹ کیا، ٹرپل ڈیلیٹ کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہم نے بیچ میں سے یہ پورشن نکالا تھا، یہ دیکھیں کٹ، اور اس کے بعد ہم نے یہ کٹ ایک اور. تو ریزر ٹول بھی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے پاس کسی بھی کلپ کو بیچ میں سے ٹرم کرنے کے لیے یا کہیں پر بھی کوئی کٹ لگانے کے لیے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھا ہمارا ریزر ٹول، اور ہم نے دیکھا کہ ہم اس کو بیچ میں سے بھی کسی فوٹیج کو کٹ کرنا چاہیں تو اپنی مرضی کا اسپیسیفک ایریا کٹ کر سکتے ہیں. ابھی تک ہم نے سلیکشن ٹول کو ایکسپلور کیا، ہم نے ٹریک سلیکٹ کو دیکھا، رولنگ ایڈٹ، ریپل ایڈٹ، ریٹ اسٹریچ اور ساتھ میں ریزر ٹول کو ایکسپلور کیا. آپ کو ان ٹولز کو دیکھنے کے بعد تھوڑا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ ٹولز آپ کے ایڈٹ کو بہتر کر سکتے ہیں اور کیسے سارے پروسیس کو اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں. ابھی آگے آنے والے لیکچر میں ہم باقی ٹولز کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں، تو آپ اس کی جب تک میکسیمم پریکٹس کیجیے گا.